اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے کسی کی بیٹی کو میں کہتا ہوں کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا، میں کہتا ہوں بہت بڑا ظلم ہے۔ FIR نمبر ہے 996/24، تھانہ کھٹیالہ شیخا، ضلع منڈی بہاؤدین۔ اس پہ تمام انجریز لکھی ہوئی ہیں کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ اس میں انجریز ہیں، مرڈر ہے، اس کے پاؤں پہ بھی نشان ہے زخم کے، گردن پہ بھی نشان ہے۔ اور پھر جو مقتولہ تھی اس کی نند جون سی تھی نشا کومل، جس کا یہ نام بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی شادہ پروین جو انہوں نے نام بتایا، ان دونوں نے اس بچی کو قتل کیا۔ اب اس کی ساس کہہ رہی تھی کہ یہ ساڈی گھر دی گل باہر نہ کڈی، اپنے ماں باپ کو نہ بتائیں۔ اسی ظلم میں ظلم پہ اوپر ظلم ہو گیا۔ ایک 16 سالہ بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کھلے عام بتا رہی ہے چیزیں کہ یہ انجریز ہیں، اور پھر آپ کا آئیو کہہ رہا ہے جی خودکشی کر لو، کوئی پیسے اکٹھا لینا تو لے لو۔ یہ اس کو آفر کرانی چاہیے آئیو کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا مجھے بتائیے گا کہ جو کیس ہے اس میں سب سے زیادہ جو نرمی دکھائی جا رہی ہے وہ پولیس کی جانب سے ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے بھی انگوٹھے لگوا کے خود ہی FIR کا متن لکھ کے اور اس کے بعد خود ہی جو ملزمان ہیں ان کو چلان کر دیں، ان کو جوڈیشنل کر دیں، کسی کو آپ جو ہے وہ بے گناہ لکھ دیں، کسی کو گناہ گار لکھ دیں، پولیس خود سارا کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سیکشن 154 CRPC 1898 1898 کو جب ادھر برٹش تھے، انہوں نے اس پورے خطے کے لیے انصاف کا نظام لکھا اور اسے امپلیمنٹ بھی کر کے دکھایا۔ اس کا سیکشن 154 جسے کہتے ہیں FIR، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یہ اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ وقوع ہوا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اگر وہ والا فوت ہو گیا تو اس کے بہاف پہ اور اس کے جو وارث ہے نا وہ اپنا بیان دیتے ہیں۔ اس بیان کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے تحت پولیس نے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے آگے 14 دن کے اندر انویسٹیگیشن کر کے کورٹ میں ساری شہادت پیش کرنی ہوتی ہے۔ اب ان بیچاروں کے ساتھ یہ ہوا، یہ کہ FIR نمبر ہے 996/24، تھانہ کھٹیالہ شیخا، ضلع منڈی بہاؤدین۔ یہ انہوں نے درج کی ہے 26 اگست 2024 کو، اور یہ درج کرنے والے ہیں مدثر نواز سب انسپیکٹر۔ اب ان کے بقول جو یہ مدعی ہیں، جو مقتولہ کے والد ہیں، انہیں گجرا والا فون آتا ہے کہ جی آپ کی بچی کے ساتھ اس طرح مس ہیپ ہو گیا ہے، تو آپ منڈی بہاؤدین پہنچے DHQ۔ جب یہ 3-4 گھنٹے کے فاصلے ادھر جاتے ہیں ہاسپٹل میں، یہ پہلے ہی مدثر صاحب کھڑے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے دیکھا جی، انہوں نے کہا جی بچی کے ساتھ یہ ہو گیا ظلم، اب اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اور پوسٹ مارٹم کے لیے آپ کے سائن انگوٹھے چاہیے۔ یہ سائن تو کرتے نہیں بیچارے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے ان سے پولیس والے نے سادہ کاغذوں کے اوپر انگوٹھے لگوائے ہیں، اور پھر انہیں 3-4 گھنٹے بعد جب پوسٹ مارٹم ہو گیا تو پھر انہیں ڈیڈ باڈی حوالے کیے۔ جب یہ تدفین وغیرہ کر کے 1-2 دن بعد جا کر دیکھتے ہیں تو ایک FIR درج ہوئی ہوتی ہے۔ پولیس نے تو کرنی تھی درج جو بھی تھی، مگر وہ کرنی تھی جو ان کا بیان تھا۔ یہ اس میں ڈیلے نہیں ہو سکتا کہ 2-3 دن بعد آگے کریں، اسی دن کرنی ہوتی ہے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ وداؤٹ ڈیلے 24 گھنٹے کے اندر درج کرنی ہوتی ہے، مگر جو وارث کہہ رہا ہے، جو وقوع ہوا اس کے مطابق کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ ہے کہ ان کی جو FIR درج ہوئی ہے اس میں حقائق مکمل نہیں تھے، جس کے اوپر تتیمہ بیان انہوں نے دیا، ان کا رائٹ ہے۔ اس سارے معاملے کی ریالٹی کیا ہے؟ یہ جو تصویریں ہیں یہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، اور جو FIR ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آپ کا ذاتی بیان ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی وکیل جون سا ہے نا، وہ اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر، حقائق کے اوپر کیس عدالت میں پیش کرتا ہے۔ اب اس والے واقعے میں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، دس از دا ایڈمیزیبل ڈاکومنٹ، یہ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ اگر اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں، اس میں یہ بھی برٹش جب تھے ادھر بنا کر دے کے گئے ہوئے ہیں کہ اس میں تمام انجریز لکھی ہوئی ہیں کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ اس میں انجریز ہیں، مرڈر ہے، اس کے پاؤں پہ بھی نشان ہے زخم کے، گردن پہ بھی نشان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ نا اس وقت برٹش جون سے تھے، وہ ایک تصویریں بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بنا کر دے کے گئے تھے کہ ڈاکٹر جب پوسٹ مارٹم کرے گا تو یہ جو پیچھے خاکہ بنا تھا نا پوسٹ مارٹم کے، جہاں جہاں انجریز ہے وہ نشان لگائے گا۔ یہ دیکھیں کلیئر لکھا ہوا ہے پاؤں پہ بھی اور وہ بھی۔ اسی طرح اس کی ہیڈ کی انجریز ہیں۔ یہ بھی 100 سالہ پرانا نظام ہے، اور مگر اسے ہم نے بہتر کرنے کے بجائے معذرت کے ساتھ اسے، اور یہ دیکھیں ساری انجریز کا ریکارڈ لگا ہوا ہے۔ اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک FIR درج ہو گئی، اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ قانون میں 14 دن کے اندر انویسٹیگیشن مکمل کرنی تھی، آج 4 مہینے ہو گئے۔ پولیس کیوں نہیں کر رہی انویسٹیگیشن مکمل؟ کیوں کہ دوسری سائڈ سے مبینہ طور پر جو یہ بتا رہے ہیں رشوت لے رہے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں، ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہے۔ اصل وقوع یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو مقتولہ تھی اس کی نند جون سی تھی نشا کومل، جس کا یہ نام بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی شادہ پروین جو
उन्होंने नाम बताया, उन दोनों ने इस बच्ची को कत्ल किया। वजह क्या थी? वजह नाद ये थी कि वो जो उनसे थी नंद, उसका कोई अफेयर था, मुबैना तौर पर जो भी उसका मामला था, तो उस बच्ची ने, भाभी ने उसे उस हालत में देख लिया। अब उसकी सास कह रही थी कि ये साड़ी घर दी गल बाहर ना कड्डी, अपने माँ बाप को ना बताई, अगर बाहर चली गई तो ये होगा। उस बेचारी ने बताना था, नहीं बताना था, इसी जुल्म में जुल्म पे ऊपर जुल्म हो गया और अपना गुनाह छुपाने के लिए उन्होंने दूसरी बच्ची को जो सनाई किया। ये इस सारी केस के हकायक है। नाज़रीन, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए किसी की बेटी को मैं कहता हूँ किस तरह टुकड़े टुकड़े करना, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। तस्वीरें हम चला नहीं सकते, कुछ ओलेशन आ जाती है, वरना ये जो तस्वीरें हैं इनके तहत अगर कोई बात की जाए तो ये जुल्म है और ये बहुत बड़ा जुल्म है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तो क्लियरली बता रही है कि इसके अंदर क्या क्या किस तरह कैसे कैसे हुआ। इसके बावजूद भी अगर हमारी प्यारी प्यारी पंजाब पुलिस और इस केस के आईओ साहब जो हैं वो इसके अंदर कोई नरमी इस्तेमाल करें या कोई नरमी बरतें, तो मेरे ख्याल से वो इनके साथ ज़्यादती होगी और वो ज़्यादती यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत में वो ज़्यादती जो है मेरे ख्याल से वो नहीं कभी भी आगे नहीं होती। अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मंडी बहाउद्दीन का डीपीओ है, बड़ा नाम है उनका, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ये उनके पास भी गया, उनकी कचहरी में भी 4 घंटे बैठे रहे, बारी नहीं आई। जब बारी आई तो उन्होंने रवायती तौर से सुना। अब इनके बकौल के जिसकी अगर वीडियो बन रही होती है ना जिस साइल की, उस पर अहमद मोहिउद्दीन साहब बड़ा टाइम देते हैं, जो डीपीओ साहब, और जिसकी वीडियो नहीं बन रही होती उसे रवायती तौर से निकाल देते हैं। बहरहाल हम ये कहते हैं जो भी मामला है वो उनका पर्सनल फेल है, मगर एक प्रोफेशनली जो सा है ना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। डीपीओ को इसकी चीज़ों को नहीं देखना होता, डीपीओ ने सिर्फ ऑर्डर करने होते हैं। अगर वो बनाकर अच्छी वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है, मोटिवेशन के लिए है। अब जनाब हमने तितिमा बयान उन्हें पोस्ट किया हुआ है, आज 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक ये रिकॉर्ड पे नहीं चढ़ा। पुलिस मिसल पे क्यों नहीं रिकॉर्ड पे चढ़ा? तितिमा बयान है, अगर FIR के कंटेंट्स जैसे भी हैं, जो उनसा है मुद्दई मुकदमा, कानून हमें बताता है कि जब मर्जी चाहे वो तितिमा बयान दे सकता है। वाई आर दे नॉट रजिस्टर्ड द सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑन द केस फाइल? बिकॉज दिस इज द टाइम टू इनकॉर्पोरेट इन इन्वेस्टिगेशन फाइल। तो वो क्यों नहीं कर रहा? इसमें डीपीओ साहब, IG साहब, आपको भी पोस्ट किया है, मरियम नवाज साहबा वज़ीर पंजाब को भी पोस्ट किया है, इन्होंने अपने साइन अंगूठे से, बाबा जी ने, ये देखें हमने, तो ये अभी तक पुलिस रिकॉर्ड पे क्यों नहीं चढ़ा रही? क्यों? मुबैना तौर पर उन्होंने भारी रिश्वत खाई हुई है दूसरी पार्टी से, मुलजमान से, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे, तितिमा बयान रिकॉर्ड पे नहीं चढ़ा रहे, जो इनका हक है। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं कर रहे, कानून में है 173 CRPC 14 दिन के अंदर तफ्तीश करें। अब ये 26 अगस्त का हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी चढ़ गई, 2025 आ गया। ये कहाँ की पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी आ रही है? IG साहब, DPO साहब, RPO साहब, ये देखें आप, एक 16 साल बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलेआम बता रही है चीज़ें कि ये इंजरीज हैं, और फिर आपका आईओ कह रहा है जी खुदकुशी कर लो, कोई पैसे इकट्ठा लेना तो ले लो। ये उसको ऑफर करानी चाहिए आईओ को। आईओ कह रहा है इन्होंने कोई 2-4 ले लो पैसे तो तुम छड्डो तो ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ कोई भला कर देने हैं। क्या गरीब की बच्ची मार के उसे पैसे देंगे? खैर नाज़रीन, ये दास्तान है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन वालदेन को और उस मजलूम बच्ची को, मरहूम बच्ची को इंसाफ मिल सके। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।